حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اللہ کے وہ کامل ذات ولی ہیں، اگر اپنی ادنا نگاہ یہ مٹی پہ ڈال دیں تو خدا کی قسم مٹی سونا بن جاتی ہے۔ سر مہیا میں سر مہیا میں عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، ہر جنگ کے میدان میں، ہر جنگ کے میدان میں حیدر کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، ہر نار کا نعرہ، ہر نار کا نعرہ، ہے دشت و جبل میں، ہے دشت و جبل میں، یہ نام اللہ کا، یہ نام اللہ کا قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، حدیث میں پایا، حدیث میں پایا، آقا نے بتایا، آقا نے بتایا، آقا کی سنت، یہ پہلی سنت، یہی غار حرا میں، یہی غار حرا میں آقا نے کیا تھا، اور بدر و احد میں، اور بدر و احد میں اصحاب کا نعرہ، اصحاب کا نعرہ، ہر جنگ کے میدان میں اصحاب کا نعرہ، یہ کرب بلا میں، یہ کرب بلا میں حسین پکارے، حسین پکارے، حسین پکارے، نیزے پہ کیا تھا یہی نام الہی، یہی نام الہی، یہی اسم الہی، یہی ذکر الہی، سب ولی پکارے، یہ غوث پکارے، ابدال پکارے، سجبہ یہ بولے، رقبہ یہ بولے، درویش کا نعرہ، سالک نے پکارا، سالک نے پکارا، لاہور شہر میں، لاہور شہر میں داتا کو دیکھا، داتا کو دیکھا، لاہور شہر میں، لاہور شہر میں داتا نے کیا تھا، داتا نے کیا تھا، اجمیر شہر میں، اجمیر شہر میں، اجمیر شہر میں خواجہ کو دیکھا تو کرتے پایا، بغداد شہر میں، بغداد شہر میں میرے غوث پکارے، میرے غوث کا نعرہ، اور جھنگ شہر میں، اور جھنگ شہر میں باہو نے کیا تھا، باہو کی ہو میں، باہو کی ہو میں، باہو کی ہو میں پنڈی میں گونجا، پنڈی میں گونجا، ہر ری پکارے، ہر ری پکارے، سیبن میں گونجا، سیبن میں گونجا، لندر بولے، لندر بولے، لال پکارے، شہباز پکارے، لندر بولے، ٹکری میں گونجا، ٹکری میں گونجا، مرشد یہ پکارے، ہر یہ پکارے، ہر یہ پکارے، ہی یہ پکارے، ارے لے لو لے لو دل کی دولت ولیوں سے لے لو، ولیوں کی عطا ہے، ولیوں کی عطا ہے، ولیوں نے کیا ہے، ولیوں نے دیا ہے، ولیوں کی نظر سے بے فیض ملا ہے، اے جاری ساری، نہ رکنے والا، نہ رکنے والا، نہ مٹنے والا، فیضان الہی، اے جاری ساری، ولیوں کے در سے، داتا کے در سے، خواجہ کے در سے، باہو کے در سے، ہر کے در سے جاری ہی رہے گا، جاری ہی رہے گا، مل جل کے بولو، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر، جوش سے بولو، جوش سے بولو، مل جل کے بولو، مل جل کے بولو، اب ہوگا ہوگا، اب ہوگا ہوگا، اب ہوگا ہوگا، ہر شہر شہر میں، ہر شہر شہر میں، ہر شہر شہر میں، ہر نگر نگر میں، ہر نگر نگر میں، ہر کڑیا کڑیا، ہر کڑیا کڑیا، ہر بستی بستی، یہ گونجے گا، یہ گونجے گا، یہ نام اللہ کا، یہ اسم اللہ کا، یہ ذکر اللہ کا، یہ ہوگا ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر دل کی صدا ہو، ہر دل پہ لکھا ہو، ہر دل پہ جمع ہو، پیغام ہمارا ہر دل تک پہنچے، یہ پھر نہ
कहना, हमें न पता था। वक्त है ले लो, वक्त है कर लो, इस दिल में बसा लो, हर दिल की सदा हो है इसमें आज़म, ये नाम अल्लाह का है इसमें आज़म, इसम अल्लाह का कुरान में आया, हदीस में पाया, आका ने बताया है इसमें आज़म, ये इसम अल्लाह का। लहज़ा लहज़ा, लहज़ा लहज़ा, लहज़ा लहज़ा, हर धड़कन धड़कन, हर धड़कन धड़कन, हर दिल ये पुकारे नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। शौक मेरी नय में है, शौक मेरी लय में है। हकीमुल उम्मत हजरत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, शौक मेरी नय में है, शौक मेरी लय में है, और नगमाए अल्लाह हू, नगमाए अल्लाह हू मेरे रगो पे में है। फरमाते हैं हमारे हर रगो रेशे से अल्लाह की सदा गूंजती है। कौन सी सदा गूंजती है? अल्लाह की सदा गूंजती है, अल्लाह का जिक्र गूंजता है, अल्लाह का इसम गूंजता है। और यही अल्लाह का जिक्र है कि जिसकी बाबत हजरत सखी सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह करते करते, अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे। और हू में जब मैं गुम हुआ, किस में गुम हुआ? हू में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह में गुम हो गया, किसमें गुम हो गया? अल्लाह के जिक्र में गुम हो गया और अल्लाह के जिक्र में फना हो गया, तो फिर मुझे उस ज़ात का वसल अता हो गया। और जिनकी अजीम बारगाह में हम आए हैं, हजूर दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी अल्लाह के वो कामिल ज़ात वली हैं। अगर अपनी अदना निगाह ये मट्टी पे डाल दें तो खुदा की कसम मट्टी सोना बन जाती है, मट्टी सोना बन जाती है। और वही अदना निगाह अगर किसी के मुर्दा दिल पे डाल दें, अगर किसी के मुर्दा कल्ब पे डाल दें, तो खुदा की कसम वो दिल दिल नहीं रहता, वो अल्लाह का हरम बन जाता है, वो खाना काबातुल्लाह बन जाता है। उस दिल की हर धड़कन अल्लाह में चेंज हो जाती है। तो आइए फफिर्रु इलल्लाह, फफिर्रु इलल्लाह। अगर अल्लाह का वसल चाहते हो, कुर्बे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हो, तो आना पड़ेगा वलियों की बारगाह। कहाँ आना पड़ेगा? वलियों की। और वलियों की तालीम क्या है? वलियों की तालीम रूहानियत है, वलियों की तालीम बातन की तालीम है, वलियों की तालीम इल्म मारिफत की तालीम है, अंदर को पाक और साफ और बेदार करने की तालीम है। जब हजूर दाता अली हजवेरी से किसी ने सवाल किया कि तरीक़त का इल्म किसे कहते हैं, तरीक़त किसे कहते हैं, तो हजूर दाता साहब का इल्म इलाही मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेरे दाता से एक सवाल किया गया, एक सवाल के जवाब में हजूर दाता साहब ने पूरी किताब अता फरमा दी, पूरी किताब लिख दी। उस किताब का नाम है कशफुल महजूब। और कशफुल महजूब वो अजीम किताब है जिसके लिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली वाले इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को मुर्शिद कामिल न मिले, वो दाता साहब की किताब कशफुल महजूब का मुतालिया करे। कशफुल महजूब ऐसी किताब है जो उसको मुर्शिद का काम देगी, जो उसको मुरब्बी का काम देगी, जो उसको मुर्शिद कामिल का काम देगी। उस किताब में हजूर दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि जब तू वुज़ू करने बैठे तो सिर्फ अपने ज़ाहरी आज़ा को वुज़ू ना करा, अपने अंदर को भी वुज़ू करा, अपने बातिन को भी वुज़ू करा। और फिर इस बाबत बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बातिन का वुज़ू पानी से नहीं होता, सारा दिन पानी में खड़े रहो। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि दिल में तो पानी नहीं जाएगा, सारा दिन पानी में आप खड़े रहें, दिल में तो पानी नहीं जाएगा। अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम का नूर, इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र ऐसा है जिससे नूरानियत पैदा होती है। वो नूर जब दिल में जाएगा तो दिल का वुज़ू हो जाएगा, दिल के
کے گناہ جل جائیں گے۔ تو آئیے میں اس وقت گزارش کروں گا ہمارے محترم حاجی سعید احمد قادری صاحب کو کہ جنہیں ایک اللہ کے ولی کامل کی طرف سے ذکر قلب کا اذن عطا کرنے کی اجازت ہے، یہ آپ کو فی سبیل اللہ یہ فیض اسم اعظم عطا کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، حاجی صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اللہ 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 کا اقرار کرنا ہے، تو یہ فیض آپ کو عطا ہو جائے گا۔ یہ یاد رہے، ذکر قلب ایک فیض ہے، کوئی پیری مریدی نہیں، کوئی چندہ نذرانہ نہیں، کوئی سیاست کی بات نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، فقط ایک فیض ہے۔ اس فیض کو لے کے دیکھیں کہ دل اللہ اللہ کیسے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست دل کی طرف توجہ کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہ سب مل کے پڑھیں سامعین، آپ سب کو مبارک ہو، یہ ذکر قلب کا فیض آپ کے دلوں تک پہنچا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا کچھ طریقہ ہے۔ طریقہ وہ جو ولیوں نے بتایا، ہم اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، جو انہوں نے بتایا وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ طریقہ سن لیں کہ اللہ کا ذکر، کون سا ذکر؟ اللہ کا ذکر آپ نے دل کی ہارٹ بیٹ سے کرنا ہے۔ دل کی جو دھڑکن ہے، ایک دھڑکن سے اللہ، ایک دھڑکن سے ہو، یہ آپ نے ملانا ہے۔ اگر آپ کا وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تب بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر ہر وقت کر سکتے ہیں۔ رات کو سونے لگے، بستر میں لیٹے، سیدھا لیٹ کر شہادت کی انگلی کو قلم تصور کریں، دل کو تختی تصور کریں، شہادت کی انگلی سے اپنے دل پہ اللہ کا نام لکھتے لکھتے اور اللہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اسی میں آپ کو نیند آ جائے، کیونکہ سوتے وقت جو خیال ہوتا ہے خواب میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ اللہ کر کے سوئیں گے، خواب میں بھی اللہ اللہ ہوتا رہے گا۔ تیسرا طریقہ، فجر کی نماز کے بعد بہتر وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ایک سفید کاغذ لیں، سفید کاغذ پر کالی پینسل سے یا بلیک مارکر سے اللہ کے نام کو روزانہ 66 مرتبہ لکھیں۔ کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ 60 اور 6 66 66 مرتبہ سفید کاغذ پر اللہ کے نام کو آپ نے 66 دفعہ لکھنا ہے۔ جس پہ لکھا ہوا ہے دوست ابھی آپ کو دیں گے، محفل کے بعد ان سے لے لیجئے گا۔ یہ ایک خاص عمل ہے، جیسے بزرگ فرماتے ہیں 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اللہ کے نام سے نسبت ہے۔ 66 کو نسبت کس سے ہے؟ لفظ اللہ سے۔ جب آپ اللہ کے نام کو لکھیں، بڑے پیار سے لکھیں، بڑی محبت سے لکھیں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ اپنے مخلوق کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا ہے، اس کو ولی بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے داتا حضور نے کشف المعجوب کتاب میں لکھا کہ بشر حافی جو ایک شرابی تھا، شراب کے نشے میں ایک دن جا رہا تھا، اس کو کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ملا جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھی ہوئی تھی؟ بسم اللہ شریف۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا، اللہ کے نام کو چوما، چوم کے اونچی جگہ رکھا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی، اس بات پہ اللہ نے اسے مقام ولایت عطا فرمایا، ولی بنا دیا اس کا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اللہ کے نام کو محبت سے لکھ رہے ہوں یا محبت سے اللہ کے نام کو دیکھ رہے ہوں اور اللہ کی نظر رحمت آپ پہ پڑ جائے اور آپ کو بھی کوئی مقام عطا ہو جائے۔ تو یہ کچھ عمل ہیں، ان پہ آپ نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ان طریقوں پہ عمل کرنا ہے۔ جب عمل کریں گے دل میں اللہ اللہ شروع ہوگا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ دل میں اللہ کا نام چمکتا نظر آئے، یہ سورج کی طرح، جیسے یہ سورج چمک رہا ہے، سورج کی طرح چمکتا ہوا اللہ کا نام دل میں نظر آئے۔ کسی کو خانہ کعبہ اور کسی کو حضور پاک کا روزہ اپنے دل کے آئینے میں چمکتا نظر آتا ہے۔ جس پہ حضور پاک کی نظر کرم ہو جائے اس کے دل میں مدینہ شریف آ جائے، جس پہ اللہ کی نظر کرم ہو جائے اس کے دل میں خانہ کعبہ آ جائے۔ کسی کو دل سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں ظاہر باطن عین یعنی ہو کیا سنی ہوئے، کہ ظاہراً اور باطناً دل سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں اور بندہ اپنے کانوں سے خود ان کو سنتا ہے۔ اور کسی دوست کو دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا، جس درد کے لیے علامہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ گوہر مقصود
تمہیں بادشاہوں سے نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو کسی گوہر کامل اللہ کے ولی سے ملے گا۔ آئیے اب آخر میں حلقہ ذکر ہوگا، جتنے میرے دوست کھڑے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا 2-4 منٹ کے لیے سب بیٹھ جائیں۔ تمام احباب اس طرح بیٹھیں جیسے نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک دھڑکن سے اللہ خوشی سے ہو۔
دل میں ذکر خفی اللہ جاری رکھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام احباب ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول آخر درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ خانی کا ناتھانی کا ثواب آقا کائنات علیہ السلام کے توسط سے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ صاحب دربار آپ کی روح قدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور داتا صاحب کے توسط سے تمام انبیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، قلندر، اتحاد، احیار، زنجبا، نوخبا، درویش، سالک، فقراء سب کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ 4 یار، 5 جتن پاک، 12 امام، 14 معصومین، سلطان الفقراء، شہداء اسلام، شہداء کرب و بالا، شہداء پاکستان، شہداء سرفروشان اسلام سب کی ارواحان قدس کو حضور داتا صاحب کے توسط سے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین محفل کے تمام مرحومین، والدین، ذاکرین، ذاکرات جو بھی اس دنیا فانی سے گزر گئے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ والدین اپنی کی روحوں کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ والدین مرشد کریم کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ اپنی کی روح کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاندان مرشدی میں جو اس دنیا فانی سے وصال کر کے سب کی روحوں کو ان کے توسط سے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نام محمد شریف صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی اس لائن میں ہمیں استبات عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں نور عطا فرما، دلوں میں سوز عطا فرما، دلوں میں گداز عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کی پہچان عطا فرما، اپنی ذات کا دائمی وصل و قرب و دیدار عطا فرما، ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما، دجالی شیطانی طاغوتی طاقتوں کے شر سے محفوظ فرما، امام کائنات کی سچی محبت عطا فرما، امام زمانہ کا سچا عشق عطا فرما، ان کے عشق و محبت میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جناب یونس گجر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، بابا اسلم صاحب، مغل بھائی سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہی جو بھی بیمار ہیں ہم میں سے ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات کا شکار ہے مولا حضور داتا صاحب کے صدقے سے سب کی مشکلات کو دور فرما۔ دلی نیک مرادیں لیے بیٹھے ہیں، حضور داتا صاحب کے صدقے سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی ساحل لنا اشکالنا، جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب اعلان سن لیں کہ یہ محفل ہر جمعہ رات کو رات 10:30 بجے سامنے جو پنکھے لگے ہیں وہاں پہ بھی اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد ہر جمعے کو اسی جگہ پہ اس محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور جو کارڈ اور پمفلٹ آپ کو دیے گئے ہیں اس پہ مکمل ذکر قلب کا طریقہ لکھا ہے، اس پہ عمل کریں، اور اگر کوئی بات پوچھنی چاہیں روحانیت کے متعلق یا ذکر قلب کے متعلق تو آپ آگے آ کے تو حاجی صاحب سے پوچھ سکیں۔